بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ٹائپس آف کلچر پڑھیں گے۔ کلچر کی ٹائپس کتنی ہے اور اس کی ایگزامپلس کیا ہے۔ کلچر کی ٹائپس کی اگر بات کریں تو اور فیلڈز والے صرف دو ہی ٹائپس میں کلچر کو ڈیفائن کرتے ہیں، مٹیریل کلچر اور نان مٹیریل کلچر۔ لیکن سوشیالوجسٹس اور انتھروپولوجسٹس کلچر کو 4 ٹائپس میں ڈیفائن کرتے ہیں: مٹیریل کلچر، نان مٹیریل کلچر، آئیڈیل کلچر اور ریئل کلچر۔ اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں کہ مٹیریل کلچر کیا ہے، نان مٹیریل کلچر کیا ہے، آئیڈیل کلچر کیا ہے اور ریئل کلچر کیا ہے۔ مٹیریل کلچر اگر اس کے نام کو دیکھا جائے تو نام سے بھی یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کلچر کا کون سا ٹائپ ہے۔ تو مٹیریل کلچر مین میڈ پارٹس آف سوسائٹی از کالڈ مٹیریل کلچر، یا دا فزیکل اسٹرکچر آف سوسائٹی از کالڈ مٹیریل کلچر، یا ٹچیبل تھنگز از مٹیریل کلچر۔ یہ سارے ڈیفینیشنز ہم مٹیریل کلچر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے وہ پارٹ جو مین میڈ ہو۔ مین میڈ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ چیزیں جو انسان نے خود بنائی ہو، جس کی ایک فزیکل شیپ ہے، جو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جو ٹچیبل تھنگس ہے سوسائٹی کی، تو وہ مٹیریل کلچر کہلاتے ہیں۔ اب مین میڈ پارٹس کیا ہے؟ مین میڈ پارٹس اگر ہم اگزامپل لے لیں تو ہاؤسز ہے، ہمارے گھر ہے۔ پختونوں کے اپنے سٹائل کے گھر ہوتے ہیں، پنجابیوں کے اپنے سٹائل کے گھر ہوتے ہیں، شہری علاقوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور دیہی علاقوں میں اور ٹائپس کے گھر ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کی ڈیزائن ہوتی ہے۔ بعض گھر وہ بالکل بند ٹائپ کے ہوتے ہیں اور بعض بالکل کھلے انوائرمنٹ جس میں فضا وہ کافی اچھا ہوتا ہے۔ تو ہر سوسائٹی کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ہر سوسائٹی میں لوگ مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو سوسائٹی کی وہ پارٹس جو ٹچیبل فارم میں موجود ہو، جس کی ایک فزیکل سٹرکچر ہو، تو اسی سوسائٹی کے پارٹس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مٹیریل کلچر کہتے ہیں۔ اب اگر ہم ایکسپلین کریں اور تو ہم اگر پختونوں کا ایک اسپیشل اگزامپل لے لیں تو ہم اور کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہمارا لباس، شلوار قمیص، ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم پختون اسی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پاسٹ کی بات کریں تو ہمارے بڑے جو تھے وہ ایک اسپیشل ٹائپ آف پگڑی وہ سر پر رکھتے تھے، اور ہماری عورتیں جو تھی تو وہ خواہ مخواہ ایک اسپیشل ٹائپ آف برقع اس سے پردہ کرتی تھی، جو آج کل بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ عورتیں اب بھی استعمال کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، قبائل کے لوگ، ایجنسیز کے لوگ اب بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہاں کی عورتیں پردہ کرنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، یا ان کے جو مرد ہوتے ہیں وہ ابھی سر پر پگڑی باندھتے ہیں۔ بلوچستان میں اگر دیکھیں، بلوچستان کے پختونز جتنے بھی ہیں وہ تقریباً سارے پختونز اب بھی وہاں سر پر پگڑی باندھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اس سے یہ ایک سوسائٹی کی پارٹ ہے جو ہم پختون سوسائٹی یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہ مین میڈ ہے، ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ اب جب کسی نے ایسا سٹائل بنایا کہ شلوار قمیص اس نے پہنی ہے، سر پر پگڑی باندھی ہے اور اس کی مونچھ بڑے بڑے ہوں گے، اگر اور ایگزامپل اگر لے لیں، ہم پختون نسوار استعمال کرتے ہیں جو نشے کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں، یا بکس نے ہمارے بارے میں یہ لکھا ہے کہ پختون خواہ مخواہ ضرور بندوق کا استعمال کرے گا، چاہے اگر وہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بہت سے علاقوں میں اب بھی ہے کہ ہمارے پختون بندوق کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی کے کچھ پارٹس ہے جس کی ایک فزیکل سٹرکچر ہے، یہ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل اگر ہم لے لیں تو پختون سوسائٹی میں ایک اسپیشل ٹائپ آف بیڈ ہوتا ہے، مطلب ایک چارپائی ہوتی ہے جیسے ہم پشتو میں دبن کٹ کہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں یہ چارپائی، یہ بیڈ یہ ضرور ہوتا ہے، ہر گھر میں یہ اسپیشل ٹائپ آف بیڈ لوگ یوز کرتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ اگر ہم اربن رورل کا اگزامپل لے لیں، دیہی شہری زندگی کا، تو شہر میں لوگ ایک جیسا بیڈ یوز کرتے ہیں، اور گاؤں میں دوسرے ٹائپ آف بیڈ یوز کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ اگر ہم فوڈس کی بات کریں تو شہر کے لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں، گاؤں کے لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی کلچر کی پارٹس ہے کہ لوگ کس طرح کھانے کھاتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کس طرح ایک ماحول بناتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں سوسائٹی کی جو ٹچیبل فارم میں موجود ہے، جس کی ایک فزیکل سٹرکچر ہو، تو ہم اسے مٹیریل کلچر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مٹیریل کلچر کافی ایزی ہے، بس وہ چیزیں جو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم اسے ٹچ کر سکتے ہیں، وہ چیزیں سوسائٹی کی، وہ ہمارے وہ مٹیریل کلچر کہلاتا ہے، چاہے وہ جو بھی سوسائٹی ہو، تو ہم اسے مٹیریل کلچر کہیں گے کہ یہ سوسائٹی کی ایک مٹیریل۔ اگر ہم اسکول کا اگزامپل لے لیں تو ایک اسکول میں یہ ضروری ہے کہ وہاں پر ایک اسپیشل ٹائپ آف چیئرز ہوں گے، بلیک بورڈ ہوگا، وائٹ بورڈ وغیرہ وہ ہوں گے، تو الگ الگ کلاسز ہوں گی پرائمری سے ہائر لیول تک۔ تو یہ اگزامپلز ہے مٹیریل کلچر کی، کہ اگر ہم کسی اسکول میں چلے جائے، کالج یونیورسٹی چلا جائے، تو وہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے ایک الگ ٹائپ آف سیٹ اپ ہوگا، سامنے وائٹ بورڈ بلیک بورڈ لگا ہوتا ہے، اور ٹیچر کے لیے ایک اسپیشل ڈائس لگا ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی چیئرز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اگر جو بھی کسی وہ اس بلڈنگ پہ، اس آرگنائزیشن پہ اگر کوئی بورڈ وغیرہ لگا بھی نہیں، اور ایک بندہ اندر چلا گیا، وہاں پر مٹیریل تھنگز جو ٹچیبل تھنگز ہے، جو سائٹیبل تھنگز ہے، اس کو دیکھ لیا، تو اس سے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ ٹائپ آف کلچر، یہ ایک مٹیریل چیزیں جو موجود ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک اسکول ہے۔ اگزامپل سے آپ کو مٹیریل کلچر کافی آسان ہو گیا ہوگا کہ مٹیریل کلچر کا مطلب کیا ہے، کافی ایزی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم نان مٹیریل کلچر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نان مٹیریل کلچر مٹیریل کلچر کا بالکل اپوزٹ ہے۔ جیسے ہم نے مٹیریل کلچر میں پڑھا کہ مٹیریل وہ چیزیں ہوتی ہے جو اس کی ایک فزیکل سٹرکچر ہوتی ہے، ٹچیبل فارم میں ہوتا ہے، ایک شیپ ہوتی ہے اس کی، جو انسان اسے دیکھ سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے، وہ چیزیں مٹیریل چیزیں کہلاتا ہے۔ اب نان مٹیریل کلچر کون سا کلچر ہے؟ یہ وہ کلچر ہے جو نظر نہیں آتا، یہ صرف جو انسان جو رولز فالو کرتے ہیں، جو لینگویج وہ یوز کرتا ہے، جو نان مٹیریل آبجیکٹس پہ مشتمل ہو، یہ وہ کلچر کہلاتا ہے۔ اب یہ اصل میں اگر ہم یہ دوسرا پوائنٹ پڑھ لے پہلے، تو یہ کافی سمپل ہو جائے گا، پھر آسان ہو جائے گا۔ مائنڈس کریشن، اس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے کہ نان مٹیریل کلچر اصل میں ہیومن مائنڈس کریشن ہے۔ مطلب ایک انسان اپنی لا کو کیسے، اپنے ملک کے قانون کو کیسے فالو کرتا ہے، وہ اپنے ریلیجن کو کیسے فالو کرتا ہے، وہ آئین کو کیسے فالو کرتا ہے، یا اپنے مذہب کو کیسے فالو کرتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہیومن مائنڈس کریشن ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل اگر ہم لے لیں کہ ٹریفک لائٹ سگنل جو ہے، ٹریفک سگنلز جو ریڈ گرین اور ریڈ گرین اور بلو یلو لائٹس جو ہوتی ہے، اب تو وہ ایک مٹیریل آبجیکٹ ہے۔ ایک انسان اگر وہ رولز فالو کرتا ہے، مطلب ریڈ لائٹ پہ اسے روکنا ہے، گرین پہ اسے چلنا ہے، اگر وہ یہ رولز فالو کرتا ہے، وہ بھی اس کی اپنی مرضی، اگر وہ یہ رولز وائلیٹ کرتا ہے تو وہ بھی اس کی اپنی مرضی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ نان مٹیریل تھنگز ہے جو انسان اپنی ذہن کے طور پر یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کی اپنی مائنڈ کریشن ہے کہ مجھے یہ رول فالو کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ ایک اور ایگزامپل اگر ہم لے لیں، انسان جو مذہب بھی فالو کرتا ہے، ہر سوسائٹی کی بات ہم کر لیں، صرف اپنی سوسائٹی کے ایگزامپل ہم نہیں لیں گے، لیکن میں آپ کو اکثر لائیو ایگزامپلز اس لیے دیتا ہوں کہ ہم یہاں پریکٹس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی بھی ریلیجن کی بات کر لیں، تو
اگر ایک بندہ ایک سوسائٹی کے لوگ ایک ریلیجن فالو کرتے ہیں تو ریلیجن میں انسان کے لیے کچھ رولز ریگولیشنز ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ چیز غلط ہے، اس میں گناہ ہے، اس میں آپ یہ کام کرنے سے آپ جنت چلے جاؤ گے، یہ کام کرنے سے آپ دوزخ چلے جاؤ گے، اس میں گناہ ہے، دوسروں کا حق نہیں ماننا وغیرہ وغیرہ. یہ بہت سارے اگزامپلز ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ہمیں ریلیجن بتاتا ہے. اب کوئی اسے فالو کرتا ہے، ایک سوسائٹی والے لوگ ایک ریلیجن کو فالو کریں گے، دوسرے ریلیجن کو فالو کریں گے. تو یہ سارے نان مٹیریل آبجیکٹس ہیں جو انسان فالو کرتے ہیں، جس سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور سوسائٹی کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. تو ایک ٹائپ نان مٹیریل کلچر ابھی آپ کو ذہن میں یہ آیا ہوگا، اب آپ کو کلیئر ہوگا کہ نان مٹیریل کلچر اصل میں ہے کیا. یہ وہ ٹائپ آف کلچر ہے جو انسان ٹچ نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بس یہ ان کی اپنی کریشن ہوتی ہے. مٹیریل چیزوں کو وہ کیسے اپلائی کرتا ہے اپنی زندگی میں. تو وہ نان مٹیریل کلچر ایک ایسا کلچر ہے جس سے انسان اپنی زندگی وہ گزارتا ہے. وہ اپنی طور طریقے اپنے ملک کے ہو یا اپنی سوسائٹی کے ہو، اپنے گھر کے ہو، اپنے خاندان کے ہو، وہ جیسا بھی کرتا ہے وہ نان مٹیریل کلچر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. مٹیریل کلچر ڈز ناٹ ہیو فزیکل شیپ. مٹیریل کلچر کی کوئی فزیکل شیپ نہیں ہوتی. جس طرح ہم مٹیریل کلچر کی بات کرتے، مٹیریل کلچر میں ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ مٹیریل کلچر کی اپنی ایک فزیکل شیپ ہوتی ہے. نان مٹیریل کلچر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اس کی کوئی خاص فزیکل شیپ نہیں ہوتی. اب لینگویج کی بات ہم کر لیں. انسان کی ایک زبان ہے، چاہے وہ پشتو بولتے، اردو بولتے، سندھی، سرائکی، انگلش، ہندی وغیرہ بہت سارے لینگویجز ہیں. وہ جو بھی سوسائٹی میں رہتا ہے اس کی سوسائٹی کا اپنا ہی ایک کلچر ہوتا ہے. تو یہ لینگویج جو سوسائٹی میں جو لینگویج بھی لوگ یوز کرتے ہیں تو لینگویج بھی ایک نان مٹیریل کلچر میں آتا ہے. وہ کون سا ریلیجن فالو کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم اگر کسٹمز کی بات کریں گے، ریچولز کی بات کریں گے کہ لوگ اپنے شادی کے تقریبات کیسے مناتے ہیں. ایک سوسائٹی کے لوگ ایک طرح کرتے ہیں، پختون ایک جیسے اور کسٹمز وہ فالو کرتے ہیں، پنجابی دوسرے طریقے سے فالو کرتے ہیں، ایک ملک کے لوگ ایک جیسے فالو کرتے ہیں. اگر ہم لائیو ایگزامپل لے لیں تو ایک ہی شہر میں، ایک ہی گاؤں میں بھی مختلف رسومات ہوتے ہیں. اگر ہم چارسدہ کا ایگزامپل لے لیں تو یہاں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ نساتہ کے لوگ، نساتہ ایک علاقہ ہے چارسدہ میں، یہاں پر جب شادی ہوتی ہے تو آپ کو شادی کے لیے آپ کو صبح سویرے جانا ہوگا، کیونکہ وہاں پر شادی کے جو کھانا وغیرہ وہ لوگ دیتے ہیں لوگ کو، تو وہ کافی صبح سویرے کو کرتے ہیں. آپ کو شادی کو اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے بہت صبح سویرے چلنا ہوگا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ وہ لوگ اپنا نساتے علاقے کا کلچر ایسا ہے کہ وہ شادی اسی طریقے سے مناتے ہیں. اگر ہم وہاں ممند علاقے میں چلے جائے اوپر، تو وہاں یہ رواج ہے کہ وہ بارات صبح سویرے لے کے جاتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کے لوگ شادیاں مختلف قسم کے طور پر بناتے ہیں. ان لوگوں کا یہ بھی رواج ہے کہ جب میت ہو جائے تو جنازے سے پہلے آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، کسی قربانی جیسے کرنی ہے. مطلب آپ نے لوگوں کو ایک بہت بڑا وہ کھانا کھلانا ہوگا. اس کے بعد لوگ آپ کے ساتھ جنازے میں شرکت کریں گے. ادروائز بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہیں جاتے. تو یہ ان کی ایک اپنا ایک رسم ہے، وہ آپ کو فالو کرنا ہوگا. تو یہ بھی نان مٹیریل کا ایک ایگزامپل ہے جو میں نے آپ کو دے دیا. یہ ہمارے لائیو ایگزامپلز ہے جو ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ نان مٹیریل کلچر میں آتے ہیں. آئیڈیل کلچر وہ کلچر ہے جس میں کچھ کلچر کے کچھ پارٹس وہ پریکٹس میں ہوتے ہیں اور کچھ پارٹس جو ہوتی ہے کلچر کی وہ پریکٹس میں نہیں ہوتی. مطلب کیا ہو گیا کہ یہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اسے آپ کو بہت آسانی ہوگی. بہت سے علاقے ایسے ہیں
جسے ہم نے نہیں دیکھا. مطلب دنیا تو بہت بڑی ہے, دنیا کی بات تو ہم نہیں کرتے. ایک ہی ملک میں اگر ہم بات کر لیں تو انسان اپنا ملک بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سیر سفر کے لیے جاتے ہیں, جس نے دنیا کے بہت سارے علاقے وہ دیکھے ہوتے ہیں. تو وہ دنیا میں کافی کم لوگ ہوتے ہیں. انسان دوسرے سوسائٹی کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ وہ میڈیا یوز کرتا ہے, ٹی وی میں دیکھتا ہے, یا بکس وغیرہ وہ پڑھتے ہیں بکس میں کہ فلاں علاقے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اکثر موویز بنتی ہے ایک سوسائٹی پہ کہ پاسٹ پہ بنتی ہے, فیوچر پہ بنتی ہے. اکثر موویز اس طرح ہوتی ہے. ہم تو فیوچر کی بات نہیں کریں گے, یہاں پاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ بہت سے پاسٹ کے قصے وغیرہ وہ ہم موویز میں دیکھتے ہیں یا بکس میں دیکھتے ہیں, اپنے بڑوں سے سنتے ہیں. لیکن ہم نے بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوتے ہیں. ابھی ایسا کلچر جو ہم نے کلچر کے کریکٹرسٹکس میں پڑھا تھا کہ کلچر ڈائنامک ہوتا ہے, وہ اسٹیٹک نہیں ہوتا, ٹائم ٹو ٹائم وہ چینج ہوتا ہے. لیکن ایک سوسائٹی ایسی ہوتی ہے جو ایک خاص کلچر پہ پہچانے جاتے ہیں. اگر ہم اپنی پختونس کی بات کر لیں تو ہم پختون کس چیز پہ جانے جاتے ہیں کہ ہمارا شلوار قمیض ہوگا, ہم نے پگڑی باندھنی ہوگی, نسوار کا استعمال کریں گے اور بندوق کا شوق رکھیں گے. اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری کم ایسی چیزیں ہیں جو ہم پریکٹس کرتے ہیں. شلوار قمیض کی بات کر لیں تو ہاں وہ کافی زیادہ ہے, وہ بھی بہت سارے نیو جنریشنز میں بہت کم ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں. اب بات میں یہ کرتا ہوں کہ ہم پختون بکس میں ایسی ڈیفائن ہو گئے ہیں کہ ہم بندوق کا شوق رکھیں گے, نسوار کا استعمال کریں گے, سر پہ پگڑی باندھیں گے, ہم رولز ریگولیشن میں بہت سخت ہوں گے, عورتوں کے پردے کا انتظام بھی بہت سختی سے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب بہت کم ہو گئے ہیں. لیکن پھر بھی اگر لوگ دوسری سوسائٹیز کے لوگ, دوسرے کلچر کے لوگ اگر ہم پختونس کی بات کریں گے تو وہ ہمیں ایسے پہچانیں گے کہ پختون اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بہت سخت مزاج ہوتے ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں, بندوق کا شوق ضرور رکھیں گے, وہ ضرور نسوار کا استعمال کریں. نسوار ایک چیز ہے جو پختون یوز کریں گے, نشہ تو خاص نہیں ہوتا اس میں, لیکن پھر بھی وہ شوق رکھتے ہیں بہت سارے پختون. لیکن نیو جنریشنز کی بات کریں تو بہت کم ایسے ہیں جو نسوار کا استعمال کرتے ہیں یا بندوق کا شوق رکھتے ہیں, یا سر پہ پگڑی تو کوئی بھی نہیں باندھتا. لیکن اگر ہم بلوچستان کے پختونز کی بات کریں یا قبائل ایجنسیز کی بات کر لیں تو وہاں پر لوگ ابھی تک یہ پریکٹس کرتے ہیں. تو آئیڈیل کلچر ایک ایسا کلچر کو کہتے ہیں, کیسے کلچر کو کہتے ہیں جس کی کچھ پارٹس وہ پریکٹس میں ہوتی ہے اور کچھ پارٹس نہیں ہوتی. یہ اگزامپل سے آپ کو یہ کافی ابھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آئیڈیل کلچر کہتے کیسے ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر لکھا بھی ہے فرسٹ نمبر پوائنٹ کہ دا کلچر ان وچ سم پارٹس آر آؤٹ آف پریکٹس از کالڈ آئیڈیل کلچر. یہ میں نے ایکسپلین کر دیا کہ وہ کلچر جس میں کچھ پارٹس اس کے وہ پریکٹس سے آؤٹ ہو گئے ہیں, جیسے ہم بندوق کا شوق نہیں رکھتے, نسوار کا استعمال کم کرتے, شلوار قمیض کم پہنتے. یہ میں نے اپنا لائیو ایگزامپل اس لیے دے دیا تھا کیونکہ آپ بھی ان کا حصہ ہو, آپ بھی یہ کچھ چیزیں اپنے پریکٹس میں, آپ صرف اپنے والدین سے, اپنے دادا پردادوں سے آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ نے کبھی خود پریکٹس نہیں کیا ہوگا. لیکن پھر بھی ہم پختون ان چیزوں کے لیے جانے جاتے ہیں کہ ہم اس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ ہے دس کلچر از ایکسپلینڈ ان بکس, اسپیچز ایٹسیٹرا. مطلب کیا ہوگا اس پوائنٹس کا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر دیا کہ بکس نے ہمارے بارے میں کیا لکھا اور ہم کرتے کیا ہے. اس کے کچھ پارٹس ہم میں ہے, کچھ نہیں ہے, ہم کچھ پریکٹس کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. اسپیچز کا مطلب کیا ہے کہ اکثر اسپیچز میں لوگ ہمیں وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ ہمارا کیا بنا ہے, ہمارے بزرگ کیا کرتے, ہمارے بڑے کیا کرتے تھے, اور ہم نے اپنے رولز ریگولیشن, اپنے کسٹم ریچولز, وہ چیزیں سارے ہم نے چھوڑ دیا, ہمیں وہ پکڑنا ہے, ہمیں اپنے رولز کو پھر واپس جگانا ہے. اکثر موٹیویشنل اسپیچز میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہے. تو آئیڈیل کلچر وہ کلچر ہے جو اسپیچز بکس میں صرف ہوتا ہے, ہمیں ایکسپلین کر دیا جاتا
ہوتا ہے لیکن ہم اس میں بہت کم چیزیں وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیڈیل کلچر کو لا کلچر بھی کہتے ہیں، مطلب لا کلچر کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے۔ لوگ اب ایک ملک کا قانون ہے، اب ہم قانون نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنی کیسی زندگی گزارنی ہے، ہمارے ملک کا قانون کیا ہے۔ اب وہ قانون کو کون فالو کرتا ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لا کو فالو کرتے ہیں، قانون کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اگزامپل ہے کہ ہم آئیڈیل کلچر ایک ایسا کلچر ہے جس میں ہم کچھ چیزیں پریکٹس کرتے ہیں، کچھ پریکٹس نہیں کرتے، تو یہ آئیڈیل کلچر کہلاتا ہے۔ ریلیجس کلچر بھی ایک جیسا ہوتا ہے آئیڈیل کلچر میں۔ لو کلچر جیسے ہم نے پڑھا تو ایسا ریلیجس کلچر بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ریلیجن میں ہمیں بہت ساری چیزیں وہ بتایا گیا ہے، ریلیجن میں بہت ساری چیزیں ہمیں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو زندگی ایسی گزارنی ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب کچھ چیزیں ہم پریکٹس کرتے ہیں، کچھ پریکٹس نہیں کرتے، تو ایسی کلچر کو ہم آئیڈیل کلچر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ریئل کلچر یہ کون سا کلچر ہے؟ ریئل کلچر وہ کلچر ہے جو ہم کرنٹ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہو گیا، اب جو ہمارا پریزنٹ کا کلچر ہے یہ ہمارا ریئل کلچر ہے، اور جو ہمارے بکس نے ہمارے بارے میں لکھا ہے یا لوگ ہمارے بارے میں جانتے ہیں تو وہ ہمارا آئیڈیل کلچر ہے۔ اب جو ریئل کلچر کون سا ہے جو ہم پریزنٹ میں ہم پریکٹس کرتے ہیں، یہ ریئل کلچر کہلاتا ہے۔ واٹ وی کرنٹ پریکٹس از ریئل کلچر، ٹھیک ہے۔ جو ہم وہ بات نہیں کریں گے کہ ہم بس پختون نہیں کہلائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا تو ہم پختون کہلائیں گے، ادروائز وی آر ناٹ پختون، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم جانے جاتے ہیں کن چیزوں کے لیے، جیسے میں نے آپ کو آئیڈیل کلچر میں ایکسپلین کر دیا کہ ہم پختون، ہمارے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ پختون کے مرد خواہ مخواہ بندوقوں کے ساتھ شوق رکھیں گے، حالانکہ آج کل نیو جنریشنز بہت کم ایسے ہے کہ وہ بندوق کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ہم پختون ہیں، ہم ایک کلچر فالو کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاسٹ کے لوگ کرتے تھے ہم وہ نہیں کرتے۔ اب جو پریزنٹ میں ہم کرتے ہیں یہ ہمارا ریئل کلچر ہے۔ ریئل کلچر ایک اڈاپٹڈ کلچر ہے۔ ریئل کلچر ہم نے اپنے والدین سے سیکھا ہے، یا کسی فرینڈ سے سیکھا ہے، یا ایک فیملی ہے یا ایک سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، یا کئی اور علاقے میں کاروبار کے سلسلے میں گئے تھے، یا میڈیا میں دیکھا ہے، ٹی وی میں کچھ دیکھا اور وہ اپنے کلچر میں وہ چیزیں لوگوں نے اڈاپٹ کر دی ہے، تو اس نے اپنی سوسائٹی میں وہ چیزیں اڈاپٹ کی ہے۔ تو ریئل کلچر اصل میں ایک اڈاپٹڈ کلچر ہوتا ہے، جو لوگوں نے ایک سوسائٹی سے یا ٹی وی کے ذریعے یا خود گیا ہے کچھ چیز سیکھی ہے اور وہ پھر اپنے کلچر میں وہ اڈاپٹ کیا ہے، تو وہ بھی ایک ریئل کلچر کہلائے گا جو لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ ریئل کلچر اصل میں لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، جو چیز ہم نے اڈاپٹ کی ہے اور اپنی زندگی میں وہ پریکٹس میں لایا ہے تو وہ ہمارا ریئل کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ کلچر آن وچ وی ایکٹ اپون ان آور ڈیلی لائف از ریئل کلچر۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جس کلچر پہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ ہمارا ریئل کلچر ہے۔ میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں یہ کہا تھا کہ کلچر ڈائنامک ہوتا ہے، وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا ہے، تو جس ٹائم لوگ جو کلچر فالو کرتے ہیں، اب جب پاسٹ کی چیزیں وہ ختم ہو گئی ہے اور ایک نیو سسٹم ایک کلچر میں سٹارٹ ہو گیا ہے، لوگوں نے اپنی وے آف لائف وہ بالکل چینج کی ہے، تو اسی کلچر کو جو وہ اب پریکٹس کرتے ہیں، جس پہ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو وہ اسی سوسائٹی کا ریئل کلچر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹائپس آف کلچر انتہائی آسان تھی، مٹیریل، نان مٹیریل، آئیڈیل، ریئل اور آئیڈیل اور ریئل کلچر، یہ 4 ٹائپس تھی جو ہم نے ایکسپلین کر دی۔ انشاءاللہ آپ لوگ میرے لیکچر سے آپ لوگ کافی سیکھو گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ والسلام۔